ماتھے پر بل ڈال کر دو چار شکر کے الفاظ ادا کر لیں. اور کسی کو میں نے کہتے ہوئے سنا بھی تو مجھے بہت اچھا جملہ لگا، یعنی شکر کا اصل مفہوم ہے بانٹنا. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. اور تم اگر احسان مانو تو اللہ تمہیں مزید دے گا، اور اگر تم نعمتوں کا انکار کرو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا. تو آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے متعلق مزید سننے سے پہلے ہم توجہ کرتے ہیں کہ عام طور پر جو طریقہ ہوتا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے اور اگر ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں تو یہ تو عام سی بات ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ یار اس سے مزید جو ہے وہ تعلق بہتر بنائے جائیں اور اس کو مزید جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیا جائے. ہم اپنی مثال لیتے ہیں، اگر ہم سے کوئی چیز سیکھے یا ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور پھر وہ جو ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہ جو ہے نا تم نے دیا ہی کیا ہے، تمہارا کیا احسان ہے اس کے اندر، یہ تو میں نے خود سے کیا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دینے والا جو ہے وہ شاید دوبارہ نہیں دے گا. اور یہ مطلب ایک جنرلی بھی اگر اس کو ہم دیکھیں، عام طور پر بھی یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی، عام روٹین کے اندر بھی. حالانکہ انسان جو ہے وہ اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتا اور لالچ کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتا ہے، لیکن جو سب کا مالک ہے حقیقت میں، جس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ دینے پہ آئے تو وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، پھر دینے پہ آئے دیتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے. لیکن یہاں آیت کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے شکر کو سمجھنا ہوگا. شکر ہے کیا چیز؟ کیا ماتھے پر بل ڈال کر دو چار شکر کے الفاظ ادا کر لیں؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ ہاں یار ٹھیک ہے، مطلب یہ انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے، بس بہتر ہے پہلے سے. تو ہمیں شکل سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا شکر نہیں ہے. اور اب جو ہے نا کسی کاروباری سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ دو خبر بھائی کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، بس کام مطلب چل رہا ہے، شکر ہے اللہ پاک کا چل رہا ہے. اب آپ میرے ایکسپریشن سے، میرے انداز سے لگا لیں کہ کتنا شکر ادا کر رہا ہوں میں. تو میں تو اپنی زندگی میں سمجھا ہوں، اور کسی کو میں نے کہتے ہوئے سنا بھی تو مجھے بہت اچھا جملہ لگا کہ حقیقت میں جو شکر کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ بانٹا جائے. یعنی شکر کا اصل مفہوم ہے بانٹنا. اگر آپ کے پاس خوشی ہے تو لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے تو لوگوں پر صدقہ کریں، خیرات کریں. پھر اب اللہ پاک کا وہ فرمان بھی پورا ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ پاک زیادہ کیوں دیتا ہے کہ جب لوگوں کا نصیب آپ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک آپ کو اسی حساب سے عطا فرماتا ہے. کیونکہ جب آپ بانٹنے لگیں گے تو سب سے پہلے تو بانٹنے کے لیے آپ کا دل بڑا ہونا ضروری ہے، اور بانٹتا وہی ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. جس کا دل بڑا ہوگا ظاہری طور پر بھی وہ شخص جو ہے وہ کم ظرف نہیں ہو سکتا، تنگ نظر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ شکر کی برکتیں ہیں، دوسرے فائدے ہیں جو اس کے مل رہے ہیں. شکر کرنے والا تنگ نظر نہیں ہو سکتا. اور جس کا دل بڑا ہوگا تو وہ چھوٹے موٹے نقصانات سے، پریشانیوں سے فوراً گھبراتا نہیں ہوگا. اور جو زندگی بھر کہ نہیں میں نے خرچ نہیں کرنا، یا میں نے جو ہے وہ کسی کی کھل کر تعریف بھی نہیں کرنی، تو اس کو جب معاملات سامنے آتے ہیں نا، کہیں خرچ کرنا پڑ جائے یا اچانک سے کوئی معاملات اس کے سامنے آ جائیں، تو یہ شاید ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہو چکے ہوں گے کہ ایسے شخص کا حال کیا ہوتا ہے. اگر 2-4 روپے بھی اسے خرچ کرنے پڑ جائے نا تو بڑی دشواری میں وہ لگتا ہے. لیکن جو شکر کرنے والا ہوتا ہے نا، تو مشکلات کے اندر بھی اللہ پاک اس کی نعمتوں کو جب بڑھائے گا تب بڑھائے گا. لیکن اللہ پاک سب سے زیادہ جو اس کو ایک بڑی نعمت عطا فرماتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا دل کھل جاتا ہے. اور جس کا دل کھل جاتا ہے نا تو اس کے لیے ظاہری طور پر
شکر کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی شکر بھی وہی کرتا ہے جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے چند چیزیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو سنا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر وہ زیادتی سے محروم نہیں رہتا، یعنی زیادہ ہونے سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی اس کا مال ہے یا وہ جس چیز کا شکر ادا کر رہا ہے وہ بڑھے گا، علم ہے تو علم بڑھے گا، خوشی ہے تو خوشی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے یہ بھی، کہ جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا ہے تم میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اور اگر تم لئن کفرتم، اگر تم یہاں کفرتم کے معنی ہے کہ اگر تم انکار کرو گے نعمتوں کا تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے گا۔ اب یہاں جو مفہوماً میں عذاب سمجھاؤں تو وہ عذاب یہی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ تنگ ہو جائیں گے، مال تو ہوگا لیکن آپ میں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، خوشی تو ہوگی لیکن آپ محسوس نہیں کر سکیں گے اسے، کیونکہ خوشی جو ہے وہ بانٹنے کا نام ہے۔ اگر آپ خوش ہیں اور لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، آپ کا سرکل جو ہے، آپ کا گروپ یا آپ کی جو مجلس ہے وہ اگر خوش ہے تب آپ خوش ہیں۔ اگر آپ اکیلے خوش ہیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ اکیلے خوش ہیں، آپ اکیلے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کے 5 دوست یا گھر والے یا آپ کے ملنے ملانے والے اگر پریشان ہیں تو ایمانداری سے بتائیں کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے خوش۔ یعنی خوش رہنے کے لیے بھی یہ ہے کہ ہماری جتنی بڑی گیدرنگ ہے وہ ساری خوش ہونی چاہیے، تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اسے بانٹیں گے۔ یعنی شکر، ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شکر جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ آج ہم کسی کو خوشی یا کوئی چیز بھی بانٹیں گے نا تو پھر لوٹ کر اس کا فائدہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو پھر آج ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے ہم اسے بانٹیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ کے اس فرمان پر ہم یقین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کون سا؟ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو، احسان مانو، میں تمہیں مزید دوں گا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دنیا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر بیان کرنے لگیں گے تو بہت سارے جو ہے وہ فوائد ہیں، اور صدقہ بھی شکر کے اندر ہی آتا ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کیونکہ وہ بھی بانٹنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ کے پاس خوشی ہے تو خوشی بانٹیے، اور علم ہے تو علم بانٹیے، کیونکہ بخیل سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ بخیل جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت اسلام کے اندر سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کی آپ بھی پناہ مانگیے، اللہ سے شکر مانگیے اور اس کا شکر ادا بھی کیجئے، اور اس دولت کو مانگیے۔ جب یہ دولت آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر تو بہاریں لگتی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی بہاریں لگ جائیں گی۔